کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، کشمیر ایشو۔ کشمیر ایشو کے مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ دیر آر ٹوٹل 4 پارٹیز انوالوڈ ان دس ڈسپیوٹ: انڈیا، پاکستان، چائنا اینڈ پیپل آف کشمیر۔ اس کے اندر 4 پارٹیز ہیں، دراصل صرف انڈیا نہیں ہے اور صرف پاکستان نہیں ہے، اس میں چائنا اور کشمیر بھی شامل ہیں۔ یہ 4 پارٹیز ہیں۔ کہتے ہیں اسٹیٹ آف کشمیر ہیڈ 3 پروونسز: جموں، کشمیر، گلگت اینڈ لداخ۔ ٹھیک ہے، جموں نمبر 2 کشمیر اور گلگت اینڈ لداخ۔ تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جموں ہے جو کہ ہندو پاپولیشن اس کے اندر ہے، اور کشمیر ہے جہاں پہ کہ کشمیر ویلی ہے اور یہاں پہ 90% مسلم پاپولیشن ہے۔ تو جموں اینڈ کشمیر آپ نے اکثر سنا ہوگا، تو اس طریقے سے جموں ہے اور دوسرا کشمیر ہے۔ جموں جو ہے وہ ہندو پاپولیشن یہاں رہتی ہے اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ 90% مسلمان ہیں۔ اور لداخ جو ہے، لیہ اور لداخ بیلٹ جو ہے، یہ بدھسٹ ہیں۔ وہ جو چائنیز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یہ بدھسٹ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 حصوں پہ اس وقت جو بھارت کے پاس جو ٹیریٹری ہے وہ یہ 3 حصوں پہ۔ یہاں پہ آپ اس نقشے کے اندر دیکھ سکتے ہیں گرین والا پورشن یہ پاکستانی پورشن ہے، یہ آف وائٹ کلر کا جو ہے یہ انڈین پورشن ہے۔ اکسیچن یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان میں۔ یہ افغانستان نظر آ رہی ہے، پاکستانی ٹیریٹری یہاں سے آفیشیلی انڈیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ اوور آل جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا جو 4 پارٹیاں آپ کو نظر آتی ہیں، چائنا، انڈیا، پاکستان اور کشمیر، یہ اس ایریے کا ساری بحث ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتا ہے کشمیر ایشو مین پوائنٹس اور دیکھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے کیپٹل آف جموں اینڈ کشمیر از سری نگر، اور آزاد کشمیر کا مظفر آباد، جو پاکستانی ہے کشمیر اس کا مظفر آباد کیپٹل ہے، اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا سری نگر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کشمیر ہیڈ اے ہندو کنگ مہاراجہ ہری سنگھ اینڈ 78% آف مسلم پاپولیشن۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ 78% مسلم پاپولیشن تھی، لیکن یہاں کا مہاراجہ جو تھا وہ ایک ہندو مہاراجہ تھا۔ اور کہتا ہے کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن گیو دا کنگ این آپشن آف ادھر جوائننگ انڈیا اور پاکستان بفور 15 اگست 1947، کنگ واز انشیور سو آسکڈ فار مور ٹائم۔ جب یہ مہاراجہ ہری سنگھ سے پوچھا گیا کہ آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دیں۔ ہی ہاؤ ایور آسکڈ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو سائن دا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ۔ پاکستان ایکسیپٹیڈ بٹ انڈیا ریفیوز کر دیا اس نے۔ یعنی کہ جب مہاراجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسٹینڈ اسٹل کرتا ہوں، یعنی کہ نہ میں آپ کا نہ میں ان کا اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، تو پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن انڈیا نے ریفیوز کر دیا۔ یہیں سے اس کے آپ کو عزائم کا اندازہ ہونا چاہیے 1948 کے اندر ہی، کہتا ہے کہ 47 کے اندر کہتا ہے کہ وہ جنگ چھڑ گئی، اور جنگ کے دوران جو ہے وہ جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا وہ جموں کے اندر فرار ہو گیا، اور وہاں جا کے اس نے انڈیا سے ہیلپ مانگی، اور انڈیا کو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یعنی کہ وہ ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا جس کے تحت قانونی طور پہ انٹرنیشنل لاء کے تحت انڈیا جو ہے حق جمانے کا حقدار ہو گیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ ہینس دا کنگ 26 اکتوبر 1947 سائنڈ دا ایکسیشن ایگریمنٹ ود انڈیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ انڈیا ایئر لفٹڈ ہر ٹروپس ٹو کشمیر، پاکستان آرمی واز اسٹرنڈ اینڈ وانٹیڈ ٹو فائٹ بیک۔ اور یوں جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انڈیا نے اپنی فوج اتار دی اور پاکستان نے زبردست فائٹ کری۔ جب انڈیا کو ہار کا احساس ہوا تو پرائم منسٹر نہرو جو ہیں وہ سیکیورٹی کونسل میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ امن دلایا جائے، اور یوں یہاں سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے جو ہے وہ انٹروین کیا، مداخلت کی، اور آن اگست 13 1948 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ارجڈ فار سیز فائر ایگریمنٹ، اور یوں سیز فائر ہو گیا۔ اور سیز فائر کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آج تک کی وہی صورتحال ہے، اور سیز فائر اس شرط پہ ہوا تھا کہ پلیبسائٹ ہوگی، یعنی کہ کشمیری جو ہیں فیصلہ کریں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک یہ پلیبسائٹ ہو نہیں سکی۔ آخر کیا امپورٹنس ہے ایسی کہ انڈیا بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں کشمیر کو، اور پاکستان بھی؟ دراصل جتنے بھی دریا یہاں سے پوری اس سرزمین پہ بہتے ہیں، خصوصاً پاکستان پہ، یہ سارے کے سارے کشمیر سے نکلتے ہیں، اور جو کشمیر کا مالک ہوگا وہی ان دریاؤں کا مالک ہوگا۔ اور چونکہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے، اور وہاں پہ وہ دھڑا دھڑ ڈیم بنا رہا ہے جس کے ذریعے سے وہ دریاؤں کا رخ موڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتا ہے کہ اسی چکر میں جو ہے وہ 3 وارس ہو گئیں، 1947 اور 48 کی وار، اس کے بعد 1965 کی وار اور 1971 کی وار، اور اس کے بعد کارگل بھی جو ہے وہ ایک وار ہوئی۔ تو 4 وارز تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کل ملا کے، اور 3 آفیشیل فل فلیج وارز تھیں۔ اگر انٹرنیشنل لاء کے تحت مہاراجہ ہری سنگھ نے
انڈیا کے ساتھ جڑاؤ کر لیا تھا تو پھر پاکستان آخر کیسے اپنا حق اس پہ جتاتا ہے؟ آخر کیسے انڈیا غلط ہے اور پاکستان درست ہے؟ یہ بات بھی تو پھر طے ہونی چاہیے نا. تو سنیے کہ پارٹیشن پلان یہ تھا، یعنی کہ انگریزوں نے انڈیا کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایک فارمولہ دیا تھا. اس فارمولے کے اندر یہ تھا کہ جو آزاد ریاستیں، جو کہ میں نے ابھی بتایا 562 تھیں، 562 آزاد ریاستیں انڈیا کے اندر موجود تھیں اس وقت جس تاریخ کو انڈیا ڈیوائڈ ہوا پاکستان اور انڈیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر. تو اس وقت جو ہے وہ 562 ریاستوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں. تو بہت ساری ریاستوں نے جو ہے وہ انڈیا کو چنا، بہت ساری نے پاکستان کو چنا. اس میں سے جوناگڑھ ایک بہت بڑی ریاست تھی اور وہ مسلم مائنورٹی کی ریاست تھی، اور اس کا راجہ جو تھا وہ نواب تھا، ایک مسلمان رولر تھا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ جو ہے ایکسیشن کیا تھا. اسی طریقے سے حیدرآباد، دکن، جو کہ ان تمام 562 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست تھی، اس کا رولر ایک مسلمان رولر تھا، اور وہاں کی رعایا جو تھی، وہاں کی عوام جو تھی، پاپولیشن جو تھی، وہ موسٹلی جو ہے وہ نان مسلم اور ہندو پاپولیشن تھی. تو وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ حیدرآباد کے بھی مہاراجہ نے، جس کو نظام کہتے ہیں، اس نے بھی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا یا اس نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیشن کر لیا تھا. لیکن زبردستی انڈیا نے ان دونوں ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا. اس کے بارے میں انڈیا کوئی وہ نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ کیونکہ یہ ہمارے انکلیو میں آتے تھے، ان کی بارڈر کہیں سے نہیں ملتی تھی، اس وجہ سے ہم نے ان کو ہضم کر لیا، کیونکہ یہ انڈیا کے پیٹ میں تھے اور جو ہے وہ یہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ ہندو پاپولیشن تھی. تو بھائی اگر ایسا ہی ہے تو کشمیر پاکستان کے پیٹ میں، کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے. اور پھر دوسری بات یہ، کشمیری نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ اندھے ہیں آپ کیا؟ یقیناً وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آپ نے ان کے گردنوں پہ پاؤں رکھ کے جو ہے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ زیادہ دن نہیں چلے گا انشاءاللہ. تو کہتا ہے کہ پاکستان کا پرسپیکٹیو آن کشمیر. آخر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان پھر اب اس بارے میں کیا کہتا ہے. پاکستان کا جو موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ نظر آتا ہے سب کو کہ کشمیری جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کم از کم نہیں رہنا چاہتے. یا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. پلیبیسائٹ کرائی جائے، ان کی رائے کو جانا جائے اور ان کی رائے کے مطابق جو ہے کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے. سو آئی ہوپ کہ میں نے جو ہے اس ٹاپک کو مکمل طور پہ کور کرنے کی کوشش کری ہے اور آپ کی تمام باتیں کلیئر ہوئی ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی. اگر پسند آئی تو سبسکرائب اور لائک کر دی. تھینک یو.